بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 38۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ کل آیت نمبر 37 کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ کل رہ گیا تھا۔ آج اس کو ہم سننے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ کل کی آیت میں ذکر ہوا تھا ان لوگوں کا جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ضرورت کے وقت مال خرچ نہیں کرتے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں جہاں جتنی ضرورت ہو اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے خاندان والوں پر، رشتہ داروں پر اور اہل مسلم تمام بھائیوں پر جہاں ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرنا یہ ملازم ہے۔ ضرورت کے مطابق خرچ نہ کرنا بخل، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف، دونوں غلط ہیں۔ اس بات کا حکم ہوا تھا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو جو ان کے اوپر اللہ کی عطا ہے اس کو چھپاتے ہیں، چھپانے کا یہی مطلب ہے نا کہ گنجائش ہے خرچ کرنے کی پھر بھی نہیں خرچ کر رہا، یہ اپنی دولت کو چھپا رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر، خرچ کرے، ضرورت ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب اللہ پاک نے تیار کر رکھا۔ آیت نمبر 38 کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو مال خرچ کرتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھلانا، ریاکاری۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کرتے، وہ اپنی نمود و نمائش کے لیے، حکام وقت کو خوش کرنے کے لیے، یعنی جو وقت کے حاکم ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے بے بہا دولت خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں نہ ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ قیامت پر انہیں یقین ہوتا ہے، ان کا دوست اور ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ جو آدمی اس ازلی بدخواہ کو، شیطان کو اپنا ساتھی بنا لے، اس سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ الفاظ سنیے۔ فرمایا والذین، واو اور الذین، جو لوگ، ينفقون، انفق ينفق، خرچ کرنا، فعل مضارع، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے رہیں گے، اموالہم، اموال مال ہم اپنے، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ریا جس کو کہتے ہیں دکھلاوا، ریاکاری، الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بھرنے کے لیے یہ آدمی بڑا خرچ کرتا ہے، دکھا کر، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو جب دیتا ہے تو فوٹو سیشن کروا کے، یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ میں لوگوں پر بہت خرچ کرتا ہوں، یہ ریاکاری ہے۔ واؤ اور لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے یہ لوگ، باللہ،
اللہ پر. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو ایسے خرچ نہ کرتے، بلکہ اس طرح خرچ کرتے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہوا ہے. ولا بالیوم الآخر، واو اور لا نہ بالیوم دن، آخر قیامت، نہ قیامت کے دن پر ان کا یقین ہے، نہ اللہ پر ایمان نہ قیامت کے دن پر. اس کا مطلب کہ ان کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے. خدا کی بارگاہ میں جب پہنچوں گا، اللہ کی ذات جب مجھ سے پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا. تو آخرت پر یقین ہی نہیں، اسی لیے تو اس طرح خرچ کر رہا ہے نا. آخرت پر یقین ہوتا تو پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرتا. آگے فرمایا واو اور من، جو بدقسمت یکن ہو جائے، الشیطان شیطان، لہو جس کا، قرینن ساتھی، وہ بدقسمت انسان جس کا دوست شیطان بن جائے، جس کی دوستی شیطان سے لگ جائے، وہ انسان بڑا بد نصیب، بڑا بدبخت. فرمایا اللہ پاک نے کہ شیطان کی جو دوستی ہے نا، یہ دوستی کو اچھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ جب بندہ دوستی کرتا ہے، مخلصین لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، متقی لوگوں کے ساتھ جو آدمی دوستی کرتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے، قریب بیٹھتا ہے، ان کی مجلس میں رہتا ہے، تو یہ مجلس دنیا میں بھی ان کو فائدہ دیتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی دوستی مرنے کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں کی دوستی کام آتی ہے، اور قیامت والے دن بھی نیک بندوں کی جو دوستی ہے نا، یہ کام آئے گی. لیکن شیطان کی جو دوستی ہے، مطلب ہر وقت شیطان کے ساتھ ہی چلنا، ہر وقت شیطانی کام کرنا، ہر وقت شیطانی سوچ، شیطانی اعمال، اس کا مطلب اس کا تعلق رحمان سے نہیں ہے، رحمان کے بندوں سے نہیں ہے، شیطان کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے فرما دیا فساء قرینا، فساء بہت بری ہے، قرینا دوستی. یہ جو شیطان کی دوستی ہے، اللہ پاک نے اس کو بری دوستی کہا. یہ دوستی اچھی نہیں ہے. رحمان کے بندوں کے ساتھ دوستی کرنا بہت اچھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، آیت نمبر 39 کا ترجمہ سن لیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا، اور کیا نقصان ہو جاتا، علیہم ان لوگوں کا، اوپر والی بات جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے متعلق کہ ان لوگوں کا کیا نقصان ہو جاتا، لو اگر، آمنو یہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، اوپر کہا نا کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اب ہے کہ کیا ہو جاتا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے، جمع ہے نا، انفقو خرچ کرتے، مما اس مال میں سے، رزقہم اللہ جو مال جو رزق ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے. بار بار قرآن مجید کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا اپنا کوئی زور نہیں ہے مال کو حاصل کرنے میں، یہ عطا میرے مالک کی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اتنا رزق عطا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے واپس بھی لے لیتا ہے. جب رزق دے تو شکر ادا کرے، جب واپس لے لے تو صبر کرے. یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کو رزق مل رہا ہے وہ اللہ کا بہت کوئی نیک بندہ ہے، اور جس کو نہیں مل رہا وہ کوئی گناہ گار یا اللہ اس سے ناراض. نہیں، جس کو دیا جا رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس دولت کے ملنے پر کیا کرتا ہے، اس کا خرچ کیسے کرتا ہے. اور جس کو نہیں دیا جا رہا اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے پاس رزق نہیں، اب یہ کیا کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈھاکے ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے. تو رزق ہمیشہ اللہ سے مانگو. واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. فرمایا خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا. واو اور کان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بہم ان لوگوں سے، علیما خوب واقف. اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے،
ان کے انداز دیکھ رہا ہے، ان کے کام دیکھ رہا ہے، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے بندے، اور عطا بھی خدا کی ہے، دیا اللہ نے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرات، آج ہم نے آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کی ان خوبصورت تعلیمات کو سمجھنے، یاد رکھنے اور پھر ان کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم